السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ میں ایک مسجد میں گزشتہ جمعے کو نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے گیا ہوا تھا الحمدللہ۔ تو میں نے نماز جمعہ ادا کی، اس کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ یہ مسجد کے اندر جو حدود ہے مسجد کی، اس کے اندر جو ہے وہ دروازوں کے نام لکھے ہوئے ہیں بزرگوں کے سلسلوں کے نام پر۔ یہ صرف بزرگوں کے ناموں پر بنائے گئے سلسلے ہیں جو کہ بعد کے جاہل لوگوں نے جو ہیں ان کے نام پر بنا لیے ہیں، اور پیری مریدی کا ایک سلسلہ شروع کر لیا ہے، ایک دھندا جو ہے وہ جاری کر دیا ہے اور اس سے وہ پیسے کما رہے ہیں۔ یہ سلسلے ہیں سہروردیہ، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ۔ یہ غالباً کچھ عالم دین تھے یا کوئی بزرگ یا کوئی صوفی تھے جن کے نام پر جو ہے وہ انہوں نے آگے سلسلے شروع کر لیے ہیں۔ میرے بھائی، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دین اصل میں وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن حکیم کے حوالے سے جو تعلیمات بزرگوں نے وہ جو پیش کی ہیں وہی اصل دین ہے، اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ جو سلسلے ہیں یہ بزرگوں کے ناموں پر جو سلسلے شروع کر لیے گئے ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ پیری مریدی کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بڑا ظلم ہے کہ مسجد کے اندر ان ناموں کے سلسلوں کو لکھنا یہ بڑا ظلم ہے۔ میرے بھائی، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے روایت کر رہی ہیں۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ایک دفعہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ اور ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گفتگو کر رہی تھیں، اور انہوں نے ذکر کیا ایک گرجے کا جو کہ سرزمین حبشہ میں موجود ہے، اس کا نام ماریہ تھا۔ اس گرجے کا نام ماریہ تھا، اور انہوں نے آپس میں گفتگو کر رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہاں ہم نے گرجے میں لٹکی ہوئی کچھ تصاویر دیکھی تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کی یہی تو خرابی تھی، جب ان لوگوں میں کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا تو وہ اس کی قبر پر جو ہے وہ مسجد بنا لیتے تھے، اس کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے اور ان کی تصویریں لٹکا دیتے تھے اس مسجد کے اندر۔ تو میرے بھائی، الیاذ باللہ، تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان بزرگوں کے ناموں کے سلسلے جو ہیں وہ دروازوں کے اوپر لکھے ہوئے ہیں، اور دروازوں کے نسبت سے ان بزرگوں کے سلسلوں کے نام لکھے ہوئے ہیں یہ مسجد کی حدود کے اندر۔ الیاذ باللہ، اللہ معاف کرے کل کو ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑے کہ ان بزرگوں کی جو خیالی تصویریں ہیں، جیسا کہ عوام میں بھی کئی جاہل لوگ ایسے ہیں جو گھروں میں بزرگوں کی تصویریں لٹکا کر رکھتے ہیں اور ان کے آگے ہاتھ بھی جوڑتے ہیں اور کانوں کو ہاتھ بھی لگاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا وہ جو کر رہے ہوتے ہیں، شرک اور بدعت والی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، الیاذ باللہ۔ تو ایسا نہ ہو کہ جس طرح ان بزرگوں کے ناموں کے سلسلے جو ہیں یہ ایسے مسجد کے اندر حدود کے اندر لکھے جا چکے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ ان کی جو خیالی تصویریں ہیں وہ بھی مسجد کے اندر لٹکائی جائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اس بات کی پیشین گوئی کر دی تھی۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً تم بھی پہلے لوگوں کے طریقوں کے پیچھے چل پڑو گے، جس طرح بالشت بر بالشت اور ہاتھ برابر ہاتھ ہوتا ہے، اس طرح حتیٰ کہ اگر پہلے لوگوں نے کسی گوہ کے سوراخ میں بھی داخل ہونے کا بالکل فضول کام کیا تو تم بھی ان کے پیچھے چلو گے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پہلے لوگوں سے مراد کیا یہودی اور نصرانی ہیں؟ کیا یہودی اور عیسائی مراد ہیں ان سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو اور کون مراد ہیں؟ یعنی یہودی اور عیسائی جو کام کیا کرتے تھے، جو عمل ان میں موجود تھے، وہ سارے عمل اس امت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق بالکل برابر اس امت میں بھی وہ نظر آئیں گے۔ تو آپ نے دیکھا ہے کہ یہ نام جو ہے جن کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، بزرگوں کے سلسلوں کے نام ہیں، اور واللہ عالم یہ کوئی عالم دین تھے، کوئی بزرگ تھے، کوئی صوفی تھے، یا کون تھے، یا کچھ بھی نہیں تھے، ان کا ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ قرآن و حدیث میں تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہم حسن ظن رکھتے ہیں کہ یہ عالم دین تھے، یہ ان لوگوں کو دین سکھایا کرتے تھے، تو پھر بھی ان کے سلسلوں کے نام مسجد کے اندر جو ہے وہ لگانے کا کیا مقصد ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق اس دن
سے پہلے اللہ رب العزت ہمیں ایمان پر موت اور مدینے میں مدفن دے۔ جس دن ان مسجدوں میں جن میں ہم اللہ اور صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان مسجدوں میں ہمیں ان بزرگوں کی خیالی تصویریں لٹکی ہوئی نظر آئیں، اس دن سے پہلے اللہ رب العزت ہمیں ایمان پر موت دے دے۔ میرے بھائی اس گمراہی سے بچیں۔ یہ بزرگوں کے جو سلسلے ہیں، یہ پوری پیری مریدی کا سلسلہ ہے، یہ بالکل کوئی صراط مستقیم والا رستہ نہیں ہے۔ صراط مستقیم سے ہٹ کر یہ رستے ہیں۔ صراط مستقیم کا رستہ ایک ہی ہے، قرآن اور سنت۔ تو قرآن اور سنت کا منہج اختیار کریں، قرآن اور سنت پر چلیں، اور باقی کوئی بھی جو خرافات ہیں، باقی کوئی بھی جو گمراہیاں ہیں ان سے بچیں۔ دعا کرتا ہوں جو حق بات کہی اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔